ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین۔ اما بعد، یا ایہا الذین آمنوا اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میرے محترم مومنین، بار دیگر سب سے پہلے میں اپنے آپ سے اور پھر آپ بہترین متقی پرہیزگار محبین اہل بیت سے سفارش و گزارش کی جاتی ہے تقوی الہی کی، اور ہمیشہ اپنی زندگی میں اللہ کی تقوی کو اپنائیے اور اللہ ہی کے اوپر توکل کیجیے اور ائمہ علیہم السلام کے ساتھ توسل کیجیے، اور یہی بہترین زاد آخرت ہے۔ میرے محترم مومنین، ارشاد خداوندی ہے سورہ بقرہ میں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی بدتر ہے۔ آپ اس آیت کا ترجمہ آپ بھی سمجھتے ہیں، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ، زیادہ شدید ہے، زیادہ برا ہے فتنہ، من القتل، قتل سے بھی۔ قرآن کے تعبیر میں فتنہ قتل سے بھی بدتر ہے۔ معاشرہ میں، علاقے میں، ملک میں فتنہ و فساد قتل سے بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے آپ جانتے ہیں انسانی معاشرہ میں قتل سے انسان کی ظاہری دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قتل سے انسان کی دنیاوی اور یہ ظاہری زندگی چلی جاتی، موت واقع ہو جاتا، انسان مر جاتا۔ لیکن فتنہ سے، فتنہ و فساد سے ایک قتل واقع نہیں ہوتا، بلکہ بہت زیادہ خون گر جاتا ہے، بہت زیادہ مقاتلہ ہو جاتا، قتل و غارت گری واقع ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ حق سے ہٹایا جاتا۔ فتنہ میں قتل و غارت گری بھی زیادہ ہوتی، نفس بھی زیادہ چلے جاتے، جانیں بھی زیادہ چلی جاتی، اور ساتھ ساتھ حق سے بھی ہٹا جاتا اور عقائد سے بھی ہٹایا جاتا۔ گویا فتنہ و فساد میں انسان کی دونوں زندگیاں، دنیاوی زندگی، آخرت اور دنیا دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے فتنہ کو قتل سے بدتر قرار دیا گیا ہے، اور فتنہ گر انسان کو قاتل سے بدتر قرار دیا گیا ہے۔ اور یقیناً اب فتنہ و فساد سے جیسا آپ لوگ بہترین طریقہ سے آپ محسوس کر سکتے ہیں، چونکہ بڑی مدت سے، ایک لمبا عرصہ سے آپ قرم والے، خواہ شیعہ ہو خواہ سنی ہو، ان فتنوں میں، فتنوں کا شکار ہے، فتنہ و فساد کا شکار ہے۔ آپ اس کو بہترین انداز سے محسوس کر سکتے ہیں، فتنہ و فساد میں کتنا نقصانات ہیں، اور فتنہ و فساد میں انسان کیا پاتا کیا کھوتا ہے، یہ آپ بہترین انداز سے، بہترین طریقہ سے آپ اسے احساس کر سکتے۔ فتنہ و فساد میں
دشمنیاں بڑھ جاتی ہے، عداوتیں بڑھ جاتا ہے، سکون امن برباد ہو جاتا، معاشرہ سے سکون اور عدل جو ہے وہ چھینا جاتا، ختم ہو جاتا۔ یہ قوموں کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوتا۔ جب فتنہ و فساد معاشرہ میں برپا ہو جاتا ہے، وہاں فتنے رائج ہو جاتی ہے، فتنے حاکم ہو جاتی ہے، اور اس میں بے عدالتیاں حاکم ہو جاتی ہے، ناانصافیاں حاکم ہو جاتی، خیانتیں حاکم ہو جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری نقصانات انسان کے سامنے آ جاتا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں ان فتنوں میں، اب مومنین کے درمیان میں آپ دیکھیں کتنی خیانتیں ہیں، اب ان فتنوں میں کتنی خیانتیں ہیں اور کتنی زیادتی ہے، کتنی بے انصافیاں ہیں۔ ایک دوسرے کے اوپر ایسے حالات میں ایک دوسرے کے اوپر کریم ہونے کے بجائے، ایک دوسرے کے اوپر مہربان ہونے کے بجائے کتنے نفرتیں، کتنی عداوتیں، کتنی زیادتیں، کتنی خیانتیں ہمارے معاشرے میں ہر آئے دن بڑھتی جاتی ہے۔ یہ فتنہ و فساد کا نتیجہ ہے۔ مولا مہدی جان باندے بلند صلوات۔ اور ظاہر ہے یقیناً یہ علاقہ کرم، ضلع کرم عالمی سیاست کا شکار ہو چکا ہے، عالمی رسہ کشی کا شکار ہو چکا ہے، عالمی کشور کشائی کا یہ علاقہ شکار ہو چکا ہے۔ آپ عالمی منظرنامہ میں آپ دیکھیں، نظر رکھیں تو پتہ چلتا جس طرح ایک زمانہ تھا امریکہ پوری دنیا کا رہنما تھا، امریکہ نے پوری دنیا کی قیادت سنبھالی ہوئی تھی، پوری دنیا کی قائد تھا، لیکن اب امریکہ نے اپنی دنیا کے رہنما ہونا، قائد ہونا کھو چکا ہے۔ اس کی متکبرانہ پالیسیوں کی وجہ سے، ان کی جارحانہ پالیسیوں کی وجہ سے اور ان کی وحشت و دہشت کی وجہ سے پوری دنیا امریکہ سے متنفر ہو چکی ہے، اور فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے میں امریکہ کو پوری دنیا اسرائیل کے ساتھ شریک سمجھتی ہے۔ مسلمانوں کے خون میں، فلسطینیوں کے خون میں امریکہ کو برابر کے شریک ہے، بلکہ اسرائیل سے زیادہ امریکہ مجرم ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا نفرت کر رہی امریکہ سے، اور امریکہ نے اپنی دنیاوی قیادت کھو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ چین ابھی دنیا میں، عالم میں ابھر رہا ہے، سامنے آیا ہے، ایک عالمی پاور کی حیثیت سے، ایک سپر طاقت ہونے کی حیثیت سے سامنے آیا ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کی چین کے ساتھ دوستی، دریا سے گہرا اور بلند چوٹیوں سے اوپر، اور گوادر کا چین کے ساتھ معاہدہ کرنا، یہ امریکہ کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، اور امریکہ اس بات پر انتہا غصے میں ہے اور آپے سے باہر ہے۔ امریکی نابودے پارا دے اسلام سربلندے پارا مولا مہدی جان باندے بلند صلوات۔ اب اس حوالے سے امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر شورش بپا ہو، اسی علاقہ سے، ضلع کرم سے فرقواریت پھیلے، شورش پھیلے، خانہ جنگی ہو جائے،
اور یہی علاقہ سے آہستہ آہستہ فرقواریت، شورش، خانہ جنگی پوری مملکت پاکستان میں پھیل جائے اور پاکستان ٹوٹ جائے، اور یہ امریکہ کی سازش ہے اور اس کے ساتھ اسرائیل اور ہندوستان کی سازش ہے، اور انہوں نے فتنہ خوارج کو آگے کیا ہے، اور یہ سب کچھ خوارج کا فتنہ ہے، اور اس کے پیچھے امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ اگر اس علاقے کے مسلمان خواہ شیعہ ہو خواہ سنی ہو، اس نازک حالت کو، اس سازش کو بابصیرت ہو کر، بیدار ہو کر، ہوشیار ہو کر اگر اسے ناکام نہ بنایا جائے تو پھر خواہ شیعہ ہو خواہ سنی ہو اور بھی مشکلات میں پڑ جائیں گے، اور بھی مصائب سے دوچار ہو جائیں گے، اور بھی عالمی رسکشی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے سمجھنا ضروری ہے، اور ان کی سازش کو ناکام بنانا سب کا فریضہ ہے۔ اور فتنہ کے حوالے سے اسلام کا حکم ہے، فتنہ کو نطفہ میں ہی ختم کر دو۔ اگر یہ فتنہ درخت بن گیا تو پھر اس فتنہ کو بجھانا، اس کو ختم کرنا مشکل ہے۔ اس حوالے سے مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ کہ مولا فرماتے ہیں، اس کو آپ ہوشیاری سے اس چند مبارک کا کلمات کو آپ بہت اچھی طرح سنیں اور ذہن نشین کریں۔ کن فی الفتنہ، تم فتنہ میں بن جاؤ، ہو جاؤ، کاپن اللبون، اونٹنی کے 2 سال کے بچے کی طرح ہو جاؤ۔ دیکھیں میں آپ کے لیے لفظ ترجمہ کروں گا، کرنے کے بعد اس کی تھوڑی تشریح کروں گا۔ کن فی الفتنتی کاپن اللبون، تم فتنہ میں اونٹ کا 2 سالہ بچے کی طرح بن جاؤ۔ کیسا؟ وَلَا زَهْرٌ فَيُرْكَبْ، وہ بچہ وہ قابل سواری نہیں ہے، اس کی پشت اتنے مضبوط نہیں ہے کہ اس کے پشت پر کوئی سواری کر سکے اور اس سے استفادہ کر سکے۔ وَلَا زَهْرٌ فَيُرْكَبْ، اس کا کوئی پشت اتنا مضبوط نہیں ہے کوئی سوار ہو سکے۔ وَلَا زَرْعٌ فَيُحْلَبْ، نہ اس کے تھنوں میں دودھ ہوتا ہے، بچہ دینے کی قابل نہیں ہے، اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے، کوئی اس کے دودھ کو دو سکے۔ مولا امیر المومنین کا فرمان، نہ وہ اس بچے کی طرح بن جاؤ، نہ اس کے اوپر کوئی سوار ہو سکتا ہے، نہ اس سے کوئی دودھ نکال سکتا، آپ اس طرح بن جاؤ۔ یعنی معنی کیا ہے؟ نہ آپ کے اوپر کوئی سوار ہو سکے فتنے میں، نہ آپ کو جناب علی دو سکے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ معنی نہیں ہے کہ آپ فتنہ میں کنارہ کش رہو، نہیں، یہ اسلام کا جہادانہ مزاج کا خلاف ہے، جہاد گرانہ مزاج کا خلاف ہے، کیونکہ اسلام کہتا آپ فتنہ کو روکو، فتنہ سے کنارہ کش مت ہو جاؤ، فتنہ کو روکنے کی کوشش کرو، فتنہ کو نطفہ میں آپ کھپا کر دو، فتنہ کو نطفہ میں ہی ختم کر دو۔ پھر اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم ہوشیار رہو۔ مولا امیر المومنین نے 1400 سال فرما دیا، بعد میں آنے والے فتنوں کے بارے میں آپ لوگوں کو کس طرح ان فتنوں کے اوپر پانی ڈالنا ہے، کس طرح بجھانا ہے، کیسے روش اپنانا ہے۔ تو مولا امیر المومنین نے فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہوشیار رہو، مسلمان بیدار رہو، دشمن تمہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکے۔
Aynullah Ali Bandi Buland Salawat. तुम फितना में उस ऊंट के बच्चे के तरह बन जाओ, न उसके ऊपर कोई सवारी कर सकता, न उससे दूध निकाला जा सकता। तुम ऐसा बन जाओ, दुश्मन आपके जरिए से फितना को तेज न कर दे। दुश्मन आपके जरिए से मकासिद व अहदाफ दुश्मन का हो, मकासिद व अहदाफ दुश्मन चाहता है, और वो मकासिद व अहदाफ दुश्मन आपके जरिए से हल न करे। वो अहदाफ व मकासिद जाने आपकी जाए, कुर्बानियां आप दे दे, तबाह व बर्बाद आप हो जाए, और दुश्मन आपके जरिए से अपने बुरे और मज़मून मकासिद को हासिल न कर सके। ये मौला अमीर अल मोमिनीन का फरमान है। हकीम इमाम बांदी बारिदिगार सलावत। तो इसलिए हमें, जब मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हमेशा आपसे, पूरी कौम से मेरी यही गुजारिश होती, आप पूरी कौम एक दूसरे के साथ मरबूत रहो, मरकत के साथ मरबूत रहो। कोई भी फितना हो, मिलकर कदम उठाओ। कहीं ऐसा न हो इनफिरादी तौर पर आप लोग कहीं कदम उठाए मरकज से हटकर, बगैर इज्तिमाई मुशावरत के, बगैर सब मिलकर। ऐसा न हो जहां हम न समझे, सब मिलकर सर जोड़कर हमें सोचना पड़ेगा कि ये फितना किसी दुश्मन का है। हम किसी दुश्मन के खेल में तो शरीक नहीं है, हम किसी दुश्मन के अहदाफ के लिए तो इस्तेमाल नहीं होते। इसलिए सब मिलकर जाना जरूरी है, ताकि आज खुद कोई भी कार्रवाई करे, कोई भी कदम उठाए, उसमें ऐन मुमकिन है कि जनाब अली हम दुश्मन के फितनों में आ जाएंगे, दुश्मन के लिए हम आलायकार बन जाएंगे, और दुश्मन हमारे जरिए से अपने अहदाफ को हासिल करेगा। इसलिए मुशावरत के जरिए सब मिलकर मुशावरत जरूरी है। और यकीनन अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, ये जो कुछ हो रहा है अब इस वक्त इस ज़िले कुरुम में, सारे पुख्तूनख्वा में मुश्किलात है इधर, और खवारिज ने सर उठा रखा है। लेकिन जितना इस इलाका में है, इस इलाका को बदअमन करना चाहते हैं, इस इलाका को मसाइब का शिकार करना चाहते हैं। आप जानते हैं कितने जनाब अली ये इलाका मसाइब का शिकार है, कितने इधर के मुसलमान, खा शिया हो खा सुन्नी हो, कितने मसाइब के शिकार हुए, कितने नफरतों का शिकार हुए, कितनी अदावतों का शिकार हुए। ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ फितने खवारिज है, और इसके पीछे दुश्मन का हाथ है, और वो भी कोई मामूली हाथ नहीं है, मजबूत हाथ है। और ये मुसलमानों के लिए इंतहा खतरनाक है, और ये इलाका इंतहा नाजुक हालात से गुजर रहा है। अगर अब भी शिया सुन्नी मिलकर अगर इन नाजुक हालात का, नज़ाकत का इदराक न करें, अगर अभी हम न समझे, तो वाह वैला, फिर अगर हम सब मिलकर, रियासत के साथ मिलकर, अगर इस फितना खवारिज को नुत्फा में कलकुम न करे, इस फितना को कलकुम न करे, तो पाकिस्तान का, हम सब का वजूद भी खतरा है, पाकिस्तान का वजूद भी खतरा में है। और यकीनन आप जानते हैं दोनों फरीक ने मुआहिदा किया, पेशावर में, कोहाट में हमारे मशरान, हमारे अमायदीन और अहल सुन्नत के मशरान अमायदीन, साबिका सेनेटर एमएनएस, हमारे साबिका सेनेटर्स और एमएनएस सब मिलकर एक मुआहिदा किया, शिया सुन्नी सब मिलकर मुआहिदा के ऊपर दस्तखतें हुई। ये किस चीज का सबूत है, ये किस चीज की दलील है?
یہ سب سے بڑا ثبوت، سب سے بڑا دلیل یہ ہے کہ شیعہ بھی چاہتے ہیں، سنی بھی چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں. یہ دستخط ہے اور یہ معاہدہ دلیل ہے. شیعہ بھی امن چاہتے، سنی بھی امن چاہتے، دونوں فریق امن چاہتے اور سلامتی چاہتے، اخوت چاہتے، تعلیم چاہتے، روزگار چاہتے، معیشت کو بحال کرنا چاہتے، اور اس علاقہ کو اقتصاد کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے جو زبونی حال کا پستی کا شکار ہوا ہے، دونوں فریق اس علاقہ کو اس سے نکالنا چاہتے ہیں. اور یہ معاہدہ اس بات کا بین دلیل ہے. اب اس لیے بال اب ریاست کے کورٹ میں ہے کہ اب ریاست کو چاہیے کہ اس معاہدہ کو عملی کرے اور اس کو اجرا کرے، راستوں کو محفوظ بنائے، محاصرہ کو ختم کیا جائے، اشیاء خورد و نوش کو، لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے. اور اب جب تک راستے بند ہیں اس وقت تک ہیلی کاپٹروں کا انتظام کیا جائے. بہت سارے بیمار ہیں اور بہت ایسے ویزے باطل ہو رہے، ٹکٹیں ہیں وہ جناب علی مدت ختم ہو رہی، کروڑوں حساب سے نقصان ہو رہا. ریاست کے لیے چاہیے کہ جب تک ضرورت بحال ہونے تک ہیلی کاپٹروں کا انتظام کیا جائے اور ادھر جو معاشرے میں ہے، خواہ اہل سنت ہو خواہ شیعہ ہو، ان کی ضروریات کو، ان کی ضرورت مندی کو پورا کیا جائے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ فریقین کی بھی ذمہ داری ہے. اور میں اور بھی پھر بھی بار بار تکرار کروں گا، آپ قوم کی خدمت میں گزارش کروں گا، آپ ساری قوم پرامن رہے، امن کی طرف قدم رکھے، بات سے ہو، کلام سے ہو، کردار سے ہو، کلامن ہو، عملن ہو. آپ کا ایسا کوئی کام نہ ہو، آپ کی کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو قوم کے نقصان میں ہو، امن کے خلاف ہو، امن کے خلاف ہو اور پھر قوم کو مشکلات سے دوچار کرنے کے مترادف ہو. ایسے قدم سے آپ ساری قوم بچے رہے، امن کی طرف قدم رکھے، امن کی طرف چلے اور امید ہے کہ انشاءاللہ امن آ جائے گا. تو انشاءاللہ بعد میں اس حوالے سے ہم انشاءاللہ قومی سطح پر لاہیہ عمل طے کریں گے. اگر کوئی از خود کاروائی کرتا، اگر کوئی بھی جناب علی توہین صحابہ کرتا یا ام المومنات مومنین کا توہین کرتا، وہ بندہ شیعہ ہو تو وہ ہم کہیں گے ہمارا شیعہ نہیں ہے بلکہ وہ شیعوں کا دشمن ہے. ہم اس طرح تصور کریں گے، قومی سطح پر پالیسی بنائیں گے، حکمت عملی بنائیں گے، سزا معین کریں گے، اس کو ٹھیک طریقے سے سزا دیں گے. اور جس طرح پہلی کی طرح جو کمزوریاں ہوئی، جو خود سریاں ہوئی، اب انشاءاللہ اس طرح نہیں چھوڑیں گے. اور پورے قوم سے ہماری گزارش ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہے. اب بھی گوناگون مسائل ہے، مشکلات ہے، بیٹھ کر مشاورت کے ذریعے سے سر جوڑ کر حل کرنے کی ضرورت ہے. اور کوئی بھی انفرادی طور پر خود سری نہ کرے، خدا را قوم کو پھر بھی جناب علی مشکلات سے دوچار نہ کرے. جو بھی قدم ہے سب مل کر اٹھائیں گے، جو بھی قدم ہوگا مشاورت سے اٹھائیں گے. بغیر مشاورت کے از خود کوئی بھی قدم اٹھائے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. اور باقی مومنین کی خدمت میں گزارش کروں گا، ظاہر ہے دن بھی روشنی بھی چلی جاتی، رات بھی نکل جاتا، پھر روشنی آ جاتی، پھر رات آ جاتی، تو مشکلات بھی ہوتے. اور انشاءاللہ خدا کے اوپر توسل بائمہ علیہ السلام کوئی مشکل انشاءاللہ مشکل نہیں رہے گا. تو آپ سے گزارش کروں گا تو آپ کی یہ مشکلات کا اس طرح سر کرنا اور 3 مہینے تک جناب ریاست کے سائے میں راستے بند ہو اور اس طرح
इस तरह मुआसरा हो, और फिर भी आप लोगों ने इस इम्तिहान से निकलना, यह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ से आपके लिए हौसला है, उनकी मेहरबानी है। तो इसलिए मैं तमाम मोमिनीन से गुजारिश करूँगा, मोमिनीन की रफ़ मुश्किलात के लिए मोमिनीन के ऊपर खुदा मेहरबान हो जाए, खुदा मोमिनीन के ऊपर रहम करे, आइम्मा से तवस्सुल करे, और कम से कम 3 दिन तक हर मस्जिद में, हर घर में इनफरादी तौर पर घर वाले मिलकर मस्जिदों में, घरों में 3 दिन तक दुआएं तवस्सुल पढ़े, और इंशाअल्लाह आइम्मा अलैहिस्सलाम के साथ तवस्सुल करे, और यही खुदा, अव्वल खुदा और उसके बाद आइम्मा अलैहिस्सलाम हमारे वसीला है। परवरदिगारा बिहक़ अनवार तय्यबा चहारदा मासूमीन, इस कौम के ऊपर, हाज़रीन के ऊपर, इस जमा के ऊपर अपनी रहमत, बरकत, नेमत शामिल हाल फरमा। परवरदिगारा कौमी मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगारा बिहक़ अनवार तय्यबा चहारदा मासूमीन, मोमिनीन के हवाई शरह को बर आवरदा